یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے، لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ آپ کو معاویہ کے نام کے معنی پتہ ہے؟ بھائی میں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر غور کریں۔ ساری باتیں ٹھیک ہے، چلو مان گئے، لیکن امیر معاویہ جو تھا نا، اس کا نام اچھا نہیں تھا۔ بھائی نام کو کیا تھا؟ جی نام کے معنی اچھے نہیں تھے۔ جب معنی کیا ہے بھائی؟ جی نوز باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بچے کا نام ہو معاویہ تو پھر تو بقول تیرے کے بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام تھا اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر ہمارے گھر میں ہو بچہ معاویہ تو نام کے معنی اچھے نہیں۔ لیکن جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی تو نام ان کا زینب، زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے عبداللہ کو دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسا ہے، حسن و حسین کا بھانجا ہے، اور نام اس کا معاویہ ہے۔ نام اس کا اگر ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں۔ لیکن جناب علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد ہے، حسن و حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی معاویہ۔ ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جنگ صفین میں جناب علی کی فوج کا جو علمدار بنتا ہے، علم اٹھانے والا، اس کا نام بھی معاویہ۔ ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب علی کا بیٹا، نام اس کا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو عابد بیمار، امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین، زین العابدین رحمہ اللہ کا بیٹا، پانچواں امام، امام باقر، امام باقر کا بیٹا، چھٹا امام جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتہ، عبداللہ افتہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ۔ تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اور یہ جو مکانوں کی چھتوں پر کالے کالے جھنڈے لگائے ہیں، کس کا ہے؟ جواب ملتا غازی عباس کا۔ غازی عباس کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو بھائی اسی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں، عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اصحاب رسول پہ بک بک کرنے والا یہ ملیر کے گندے نالے میں چھلانگ لگا دے گا، پانی ہو بھلے نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ غازی عباس نے بیٹے کا نام کیا رکھا، چونکہ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام ہے اس کا معاویہ۔ اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کسی کتاب میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہے، بلکہ نام کے معنی کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ تو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز میں پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکے وہ ستارہ پچھلے پہر میں جا کے رات کے آخری وقت میں جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چبن ہوتی ہے اور وہ رونا کرلانا منحوس آواز نکالنا شروع کر دے، اگر یہ ستاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے۔ بھونکنے والے کو معاویہ نہیں کہتے، جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے، بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اب وہ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی۔ آقا مدنی کریم وضو فرماتے، پانی کون لے کر آتا؟ امیر۔ جو وضو کا اہتمام پیغمبر کے لیے کرے وہ کون؟ امیر۔ جو اللہ کے نبی کے سن 7 ہجری میں عمرے کے موقع پر رسول خدا کے بال اپنے ہاتھوں سے کاٹے وہ کون؟ امیر۔ جو نبی پاک کے ناخن تراشے تو کون؟ وہ امیر معاویہ۔ جب بال کاٹے ناخن تراشے تو امیر معاویہ نے ان بالوں کو پھینکا نہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیا، کپڑا بچھایا، جمع کیا۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نبی کے بال ہیں، نبی کے ناخن ہیں، سنبھال کر رکھوں گا، گھر والوں کو مرتے دم وصیت کر دوں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ نبی کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور نبی کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چل یہ بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا۔ یہ ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان، اسے مکران کہتے ہیں۔ اس مکران میں 21 ہجری میں پیغمبر کا پہلا صحابی آیا، نام تو سیدنا سہل بن عدی۔ آج بھی جامپور ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا آگے داجل نوشہرہ ہرن شریف جا کے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی قبر موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی۔ اور یہ بعد میں 44 ہجری میں یہ پورا سندھ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ اسی کو پیغمبر کا صحابی سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے گا، ہم پشاور سے چلیں تو قبر کس کی؟
पैगंबर के सहाबी, सन्नान बिन मुसलमा कब्र किसकी? पैगंबर के सहाबी की। बन्नू की धरती कब्र पैगंबर के सहाबी की। वादी सुनसका सरजुला खुशाब कब्र पैगंबर के सहाबी की। झंग की धरती मोड़ मलवाना सूफी टेक्सटाइल मिल के सामने कब्र पैगंबर के सहाबी की। लैया की धरती पीर जग्गी दरबार के बिल्कुल सामने रख सहाबा कब्र पैगंबर के सहाबी की। मौजूदा सीएम पंजाब उस्मान बुजदार का इलाका भारती तो कब्र पैगंबर के सहाबी की। कोट मिठन की धरती सैयदना इब्राहिम कब्र पैगंबर के सहाबी की। और भाई सक्खर की धरती सैयदना अबी नजीम, मां जोहनी और जनाब सैयदना अमर बिन अब्सा, 3 कब्र पैगंबर के सहाबा की। कहने वाले कहे कि कच्चा किला हैदराबाद कब्र पैगंबर के सहाबी की। नोरकोट का इलाका जाबिर में तलहा तो कब्र पैगंबर के सहाबी की। पंजगोर की धरती 5 कब्र पैगंबर के सहाबा की। किला दरावड़ कब्र पैगंबर के सहाबा की। फतेहपुर महल इलाका 3 कब्र पैगंबर के सहाबा की। जमाने भर के लोगों से पूछो वो दौर किसका था, तख्त किसका था, ताज किसका था, झंडा किसका था, डंडा किसका था, कौन था? तो 64 लाख मुरब्बा मील पर मेरे पैगंबर के दीन को फैलाता है, उसी को नबी का साला, नबी का सहाबी, अमीर मुआविया कहते हैं। ये मकरान बलोचिस्तान की धरती, यहां पर हुकूमती राजा अरमनी की। राजा अरमनी को पता लगा कि आखिरी नबी अरब की धरती पर आए, तो इसने क्या किया? सागवान की लकड़ी, जंजबील यानी अदरक और खुशबू में एक अपने वफद को लेकर भेजी कि अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पैगाम भी देना और ये तोहफे भी पेश कर देना। लकड़ी से अल्लाह के नबी ने चारपाई बनवाई, इमामुल अंबिया आराम फरमाते उसी चारपाई पर। जंजबील यानी अदरक खाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसमें कई बीमारियों का इलाज मौजूद है। तो रसूल खुदा की उसी चारपाई पर जनाजा उठा अल्लाह के नबी का, अबू बकर सिद्दीक का, फारूक आजम का, उस्मान गनी का। और वो चारपाई 6000 दिरहम की उस दौर में अमीर मुआविया ने खरीदी। मुल्क शाम ले गए और घर वालों से कहा सुनो, अगर मैं मर जाऊं, मैयत मेरी हो, चारपाई नबी की हो, कफन मेरा हो, लिबास नबी के हो, होंठ मेरे हो, बाल नबी के हो, नाखून मेरे, आंखें मेरी हो, तो नाखून रसूल खुदा के हो। अल्लाह के दरबार में इस VIP प्रोटोकॉल के साथ कौन गया? जैसे पैगंबर का साला, नबी का सहाबी गया। वो सैयदना मेरे